الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، بیٹی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم کہ آج ہم پھر سے اپنے اس درس قرآن میں حاضر ہیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مقتدہ درخواست یا اللہ تو ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ کو اس میں شرف قبولیت دی عطا فرما، اور جہاں جہاں پر لوگ آن لائن ہوئے ہوئے ہیں تمام کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں. اور اے میرے پروردگار، اس محفل پاک کو دوبارہ سے مرشد کریم کے آستانے پر پہلے کی طرح سے آب و تاب سے شروع کرتے اور اس سے بھی زیادہ. پیارے ساتھیوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 پر آج ہماری گفتگو ہوگی. 44 سے ہماری گفتگو شروع ہوگی. بات یہ جس طرح آپ کے علم میں ہے، یہود و نصارہ سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. پچھلے جمعہ مبارک کے 2 جمعے تو بخاری سے گزشتہ، اس سے پہلے درس قرآن میں یہی بات چل رہی تھی. پروردگار شاہ فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات اتاری. مجھے سمجھ ہو دیا نا، ہم نے تورات اتاری. پروردگار نے یہاں پر تورات کا ذکر فرمایا اور آگے فرمایا: وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی. عیسیٰ علیہ السلام تورات کے بارے میں فرمایا فیہا ہدی و نور، انجیل کے بارے میں فرمایا فیہ ہدی و نور. یعنی یہ قرآن مجید کا یہ انداز یہ بتلا رہا ہے کہ قرآن مجید یہ چیز اللہ رب العالمین یہ بات لوگوں پر واضح فرما رہا ہے کہ قرآن ہو، تورات ہو یا انجیل ہو، یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. ہاں، جیسے جیسے لوگ ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے حساب سے انہیں کے حساب و کتاب کے مطابق یہ معاملات بنتے چلے جائیں گے اور احکامات میں تبدیلی ہوتی چلی جائے گی. اور یہ اس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ مجتہد بھی جب اجتہاد کرتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ جو اجتہاد جو میں کر رہا ہوں یہاں کی ماحول کا تقاضا کیا ہے.
بہت سارے مسائل میں ماحول کو مرہون خاطر رکھا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے اجتہاد کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوالی کے مسئلے میں اپنا اجتہاد فرمایا، کیونکہ وہاں کا ماحول جو تھا وہ بگڑتا چلا جا رہا تھا، ہندوازم تھا، اور اس میں ناچ گانا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنا عروج پکڑتے چلی گئیں کہ مسلمان جو ہے وہ انہی کے انداز میں پھر ہونے لگے۔ جب تک وہ انداز خواجہ غریب نواز کا تھا تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی نہ تھا، اور جب وہ انداز بدلنے لگا تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی بدلنے لگا۔ انہوں نے اپنے ماحول کے مطابق، انہوں نے اپنے انداز اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ ہر جگہ کا اپنا اپنا ماحول ہے۔ یہ تو میں نے محض ایک مثال پیش کیا آپ کو۔ اچھا اچھا تو رب العالمین نے تورات میں احکامات جو ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوئے، انجیل کے تھوڑے مختلف ہوئے، قرآن میں لیکن بنیاد جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ احکامات میں تبدیلی ہوتی چلی گئی لیکن بنیادی اصول جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ جیسی قومیں آتی چلی گئی ویسے احکامات ہوتے چلے گئے۔ یہود کی ہٹ دھرمی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے اور آج بھی مشہور ہے۔ جو کچھ یہ کر رہا ہے آج بھی مشہور ہے۔ یہ اپنے اس نے ایک کام ہی فساد ڈالنا ہے، دنیا میں فساد پھیلا۔ مسلمانوں میں جتنا بھی فساد پھیلا ہے انہی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ پہلے دن سے مدینہ منورہ میں جس وقت میرے آقا تشریف لائے تو وہاں کے کسی مشرک کا ذکر نہیں ملتا کہ مدینہ منورہ میں فلاں مشرک تھے جو بتوں کی عبادت کرتے رہے، اور میرے آقا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں بھی مدینہ منورہ کے اندر جو ہے بتوں کی پرستش ہوتی رہی۔ یہ نہیں ملتی، یہ ذکر نہیں ملتا۔ منافقین کا ذکر ملتا ہے۔ یہ منافقین کہاں سے آئے؟ یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو ہے وہ چونکہ اس کی اطاعت پوشی ہونے والی تھی، میرے آقا تشریف لے کر گئے تو اس کی اطاعت پوشی کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور میرے آقا ظاہر ہے ساری کائنات میرے آقا کے لیے ہے۔ سارے مسلمان سارے جتنے بھی تھے اوس و خزرج والے لوگ جو بھی تھے، حضور علیہ السلام نے غلامی اختیار کی اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے دل میں یقیناً بات آئی، لیکن یہ بات پختہ کس طرح ہوئی؟ یہ یہود کی حرکت ہے، وہاں پر رہتے بستے تھے۔ انہوں نے مسلمان کو جگہ جگہ پر بہکانے کی کوشش کی۔ انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے، ایسے لوگوں کے ہفتے چڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کے فساد ڈال دیا اور بٹانے کا چھوڑ دیا۔ اچھا جی، تو قرآن مجید میں رب العالمین نے تورات کو، انجیل کو، زبور کے بارے میں بھی اور دیگر اور صحائف کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ بنیاد ہے۔ پروردگار نے فرمایا فی ہدی و نور، اس میں ہدایت و نور ہے۔ یحکم بہ النبیون، فیصلہ کرتے رہے ہیں انبیاء، الذین اسلموا، وہ جو کہ اللہ رب العالمین کی خاطر انہوں نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا۔ للذین ہادوا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، ان لوگوں کا فیصلہ کرتے رہے جو یہود ہوئے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ والربانیون، اور اللہ والے، والاحبار، ربانیون جو اللہ رب والے ہیں، اللہ والے۔ اگر ہم اپنے درود کے اندر حضور علیہ السلام کے لیے ربانی کا لفظ لکھتے تو کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کو کہا جاتا ہے، اور میرے آقا سے بڑا اللہ والا کون ہے؟ رب والا کون ہے؟ والاحبار، احبار جو ہے ہبر سے، ہبر کے معنی سے سیاہی کے ہوتے ہیں، اور دوات کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے جو کچھ قلم کے لوگ پر آئے گا۔
स्याही में, दवात की स्याही के अंदर वो सब कुछ मौजूद होता है जो कलम की नोक पर आएगा। अब मामला सर ये है कि कलम के नोक पर जो कुछ आना है वो हिब्र से आना है, स्याही से आना है, मेदाद जिसे कहते हैं। तो अहबार जो है उलमा को कहते हैं, और रुहबान जो है कहा जाता है उन लोगों को जो कि जाहिदीन हैं। वो जाहिद जो कि नसारा और यहूद के ज़ुहार थे, वो मुराद हैं, जिन्होंने कि दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था, मामला कट गए थे और कोशा नशीन इख्तियार कर लिया था। रब्बुल आलमीन ने उनको रहबानियत का हुक्म नहीं दिया, लेकिन वो खुद ही उन्होंने इसको इख्तियार किया। तो फिर रब्बुल आलमीन ने इनकी इस अमर को, उनके इस फेल को रब्बुल आलमीन ने ख़त्म नहीं फरमाया। ठीक है, क्या नहीं करते रहे, वो पूरा एक अलग टॉपिक है जिस पर बात की जा सकती है कि ला रहबानियत फी इस्लाम, मेरे आका ने फरमाया इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। उलमा बैठे और जाहिदीन, ये तो कहा जाता है हम तो अपने हुजरे में बैठ के काम करेंगे, बस हम तो यहीं पर बैठे हैं, हम तो बाहर नहीं निकल सकते। वो मशाइख जो कि इस किस्म की बात करते हैं, मेरे आका ने बोला ला रहबानियत फी इस्लाम, निकलो हुजरों से, निकलो काम करो, अल्लाह का नाम बुलंद करो। उस वक्त तक हुजरे में रहकर तुमने दीन की खिदमत करनी है जब तक कि तुम्हारे बाहर निकलने पर पाबंदी हो, इस तौर पर कि तुम खिदमत कर ना सकते हो। अगर बाहर निकलोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया ला हिजरत बअद हाज़ल यौम, फतेह मक्का से जो मेरे आका ने फरमाया आज के दिन के बाद हिजरत खत्म हो गई। मफ़हूम हदीस ये बुखारी शरीफ कलमात क्या आगे हो सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि आज तो हिजरत नहीं है, फतेह मक्का शरीफ हो गया, अब हिजरत खत्म हो गई। इसलिए हमारे आम उलमा तो यही बात कहते हैं कि मतलब यह है कि पहले जब हिजरत मुसलमानों में जब तक थी कि मक्का मुकर्रमा अहले मक्का हिजरत करके आए और मदीना मुनव्वरा की तरफ निकले। जो कमजोर लोग हैं उन्होंने हिजरत नहीं, मैंने इस पर गुफ्तगू की है पहले, जिन्होंने हिजरत नहीं की वो देनदार होंगे। क्यों हिजरत नहीं की? अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी थी, सिर्फ वो कमजोर मर्द, कमजोर औरतें और बच्चे, सिर्फ उनको इजाजत थी कि वो अगर अपने घरों में मक्का मुकर्रमा में टिके रहें, वरना लोगों निकलो यहाँ से निकलो और अपने नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। लेकिन जब फतेह मक्का शरीफ हो गया अब हिजरत खत्म हो गया, यानी हिजरत का सवाब जो था अब मामला खत्म हो गया कि दो अब हिजरत करने वाले थे कर गए, मुहाजिरीन थे। सुभान अल्लाह, क्या उन्हीं की वजह से लोग अंसार बने थे। लेकिन अब ये नहीं है कि फतेह मक्का शरीफ हो गया अब भी हिजरत है, नहीं, अब हिजरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कायदा कुलिया पेश की है मुसलमानों के लिए। मेरे आका ने फतेह मक्का शरीफ के बाद में आज के बाद हिजरत खत्म हो गई। अब मुसलमान जहां जहां पर भी हैं उन्हें किसी मुसलमान को हिजरत करने की कोई जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए। बेईमाना कि मुसलमान अब हमेशा कसरत में रहेंगे, अब गालिब रहेंगे, मगलूब ना होंगे। अगर कहीं पर अगर मुसलमानों पर गलबा इख्तियार करे तो दूसरे मुसलमानों का फर्ज बनता है कि मुसलमान भाइयों की मदद करे। ला हिजरत, अब हिजरत खत्म हो गया। अब देखिए, गौर कीजिए, मेरे आका सरकार मदीना पर कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है, उसमें तौरात का जिक्र भी है, इंजील का जिक्र भी है। अब ये चीज यहूद के लिए बड़ी एक अजीब सी चीज थी ना, लोगों के लिए, यहूदियों के लिए बड़ी अजीब सी चीज। ये क्या मसला है? किताब हमारी है, जिक्र कुरान में हो रहा है, किताब नसरानी में हमारी है और जिक्र कुरान में हो रहा है। कुरान मजीद जिस वक्त के हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला गए थे मुशरिकीन मक्का की तरफ से नजाशी की तरफ, और इसलिए गए थे कि नजाशी की मदद करना छोड़ दे और खत्म कर दे मामले को। नजाशी उनका मामले को खत्म कर दे, उनको छोड़ दे, हमारे हवाले करे, हम जाने या जाने। उसने जाके क्या बात, उन्होंने जाके क्या बात, अभी तक मुसलमान नहीं हुए अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला, अभी तक मुसलमान नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देखिए ये ईसा अलैहिस्सलाम का तालीम का अकीदा क्या है, नजाशी ईसाई का। उनका निहार बताइए।
انہیں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، دیگر اور آیات تلاوت کی۔ نجاشی غور سے سنتا رہا۔ اس کے بعد اس نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اٹھا کے اس نے حضرت عمر بن عاص کو بڑے خوش تھے دل کے اندر کہ یہ خدا کا بیٹا نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کا نبی رسول مان رہے ہیں۔ اس نے تنکا اٹھایا اور اٹھا کے اس نے حضرت عمر بن عاص کی طرف کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسے ایک تنکے کے برابر نہ زیادہ تھے نہ کم تھے۔ وہ مسلمان ہوا۔ جب مسلمان ہوا تو وہاں پر کوئی اور مسلمان نہ تھا جو کہ اس کے نماز جنازہ پڑھا تھا۔ جس دن اس کا وصال ہو رہا ہے، میرے آقا مدینہ رسول فرما رہے ہیں تمہارا مسلمان بھائی نجاشی جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، آؤ چلو اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اور میرے آقا نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم بھی کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ اس انداز پر پڑھائی جا سکتی ہے کہ جب اس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ پھر سب سے دیکھیں غور کی اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اب قرآن بڑی ہدایت تورات کی تعریف کر رہا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اور نور کے بارے میں لوگوں نے مختلف اقوال کی، لیکن میرا ذوق ایک اور بات کہتا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ نور کیا ہے؟ اس میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ جسے قرآن نے نور کہا ہے وہ وہاں تورات میں موجود ہے، تو انجیل میں بھی موجود ہے، دونوں جگہ پر وہ موجود ہے۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے ہیں اسی تورات کے ساتھ نبی وہ جو کہ اللہ کی خاطر، جو اللہ کی مطیع و فرما بردار ہوئے، اللہ کے لیے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ کن کا؟ للذین ہادوا والربانیون والاحبار، اسی کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یہودیوں کا، والربانیون اللہ والے اور علماء، وہ بھی بما استحفظوا من کتاب اللہ، انبیاء بھی فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ والے بھی فیصلہ کرتے ہیں اور علماء بھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ استحفظہ الشیء، استحفظہ الشیء کسی سے اپنی چیز کی حفاظت کرانا، کسی چیز میں کسی پر اعتماد کرنا، کسی کے بعد کوئی چیز بطور ایمان امانت محفوظ رکھوا دینا، اس چیز میں بولا جاتا ہے۔ جب کسی کے بعد کوئی چیز محفوظ رکھوا دی گئی تو کیا کہا جاتا ہے؟ استحفظہ الشیء، کہ اس نے اس کے پاس یہ شے محفوظ رکھوا دی ہے، امانت رکھوا دی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، ذرا یہ بات غور کرنے کی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، استحفظوا، ان ربانیون اور احبار جو ہیں، ان کے علماء، ان کے دراویش جو ہیں، ان کے بعد اللہ کی کتاب جو ہے وہ محفوظ رکھوائی گئی تھی، وہ اس کے محافظ بنائے گئے تھے، مگر بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی کر دی۔ یحرفون بعض کلمات، اس طرح آیت آئی کہ یہود نے کیا کیا اپنی تورات کے اندر، اور نصارہ نے کیا کیا اپنی کتابوں کے اندر؟ تحریف کر دی، انہوں نے تحریف کی، ان کے پاس حفاظت، ان کے پاس کتاب رکھائی گئی تھی، انہوں نے یہ کچھ کیا، فَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس پر گواہ تھے۔ اے میرے محبوب کے پیارے پیارے امتیوں، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تمہیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، وہ ڈر گئے لوگوں سے۔ ان کے بڑے سے کوئی غلطی ہوتی اس کے لیے الگ قانون بن جاتا، تورات میں تحریف،
چھوٹے پر حکم جو کا تو لاگو ہونے لگا، اپنے بے توبہ احکامات بدل دیے کہ چونکہ ہم بنو نذیر ہیں اور ہم طاقتور ہیں، تم بنو قریظہ ہو، تم کمزور ہو، تم نے اگر ہمارے کسی بندے کا ہاتھ کاٹا ہم تمہارے 2 ہاتھ کاٹیں گے، تم نے اگر ایک اگر کان کاٹا ہم تمہارے 2 کان کاٹیں گے، تم نے اگر ہمارے کسی مرد کو اگر قتل کیا ہم ایک کے بدلے میں 2 قتل کریں گے، اور اگر تم نے اگر عورت کو قتل کیا تو ہم مرد کو قتل کریں گے، چونکہ ہم طاقتور ہیں اس لیے اس طرح ہے۔ وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اے میرے محبوب کی امتیوں تم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، وَخْشَوْنِ مجھ سے ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری نشانیوں کے بدلے حقیر قیمت نہ لے لینا، کہ دنیا قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا جو ہے وہ قلیل ہے، اور تم میری نشانیوں کے بدلے میں، میری آیات کے بدلے میں، کہ کسی سے خوف کھا کر یا کسی کو راضی کرنے کی خاطر، تھوڑا بہت پیسہ حاصل کرنے کی خاطر تم تورات کے اندر تبدیلیاں کرو، نہیں انہوں نے کی ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اے مسلمانوں تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ اللہ کے حکم، اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ کافر ہیں۔ اب جب دیکھنے غور کی، جب یہ بات آ گئی، اب ہم نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو قیامت تک کے لیے ہے، میرا محبوب کون ہے؟ وخاتم النبیین، آخری نبی۔ ہم نے تورات ان کے علماء کے ذمہ لگائی تھی، تم نے حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے ان کی کتابیں ان کے رہبان کے ذمہ لگائی تھی، ان کے ربانیون کے ذمہ لگائی تھی، ان کے احبار کے ذمہ لگائی تھی، تم لوگوں نے حفاظت کرنی ہے۔ ان کا دین ہمیں تعبیدی دین نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، ایک اور دین آنے کی ضرورت تھی، ان کے ذمہ لگا دی۔ لیکن اے محبوب آپ تو قیامت تک کے لیے رسول ہیں، آپ کی کتاب کی ذمہ داری، ان کے اندر تبدیلی اور تحریف کی ذمہ داری ہم کسی انسان کے ذمہ نہیں لگائیں گے کہ لوگ اپنے اس کے اندر کوتاہی کر دیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس قرآن کے محافظ، ہم خود کریں گے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنْفِ، اور تورات میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، والأذن بالأذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بدلہ ہے، جیسا زخموں کو اس کے حساب سے۔ ہم نے تورات میں ان کو یہ بتا دیا تھا، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، جو شخص بدلہ معاف کر دے تو یہ معافی اس کے اپنے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، جس نے دنیا میں بھلائی کی آخرت میں جس نے بھلائی کی۔ مَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، جو رحم نہیں کھاتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ رحم کرو۔ وسیعت رحمتی علی غضبی، کہ میری وسیعت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر وسیع ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن تصدق به فهو كفارة له، جس شخص نے اس بات کو تسلیم کر لیا، معاف کر دیا، جس نے صدقہ کر دیا، اپنے گناہ جو زیادتی ہوئی اس نے معاف کر دیا، تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور اگر کفارہ اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہ
اگر اس کے گناہ نہیں ہے مثال سے تو اللہ تعالیٰ معافی مانگ کر چلا گیا. جس غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید دنیا سے اسی وقت جائے گا جب کہ وہ معافی اللہ رب العالمین سے استغفار کیے بغیر نہیں جائے گا. استغفار کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ ان کو روک دے تھوڑی دیر. انہیں کیا تھوڑی دیر بھائی آپ یہ نہیں انہیں تھوڑی دیر روک دے. 10 منٹ کی بات ہے. روک دو. استغفار کیا ہے؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی. اصل چیز یہ ہے انسان اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتا نا. یہ انسان کی نیچر انسان کی طبیعت ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اپنی غلطی کی کوئی نہ کوئی تعمیل کرتا ہے. پیارے بھائی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر تم سے کوتاہی ہوئی ہے اگر مجھ سے بھی کوتاہی ہو تو میں بھی اپنے ساتھی کے سامنے کہتا ہوں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. میرے ساتھی بیٹھ گئے نا ٹھیک ہے یہ شاہ صاحب ہیں اور لوگ ہیں میں مانتا ہوں مجھ سے کوتاہی ہوگی اللہ مجھے معاف فرما. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی کوتاہی دوسرے کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یوں نہ کرو. ہاں جی میں نے تو اس لیے کیا تھا وہ تو پھر مجھ سے ایسی بات ہوتی میں کہتا ہوں وہ تو قاتل بھی کوئی نہ کوئی وجہ قتل رکھتا ہے اور چور بھی کوئی نہ کوئی وجہ سرقہ رکھتا ہے. اس کے بغیر تو چوری نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی وجہ رکھتا ہے. بیان کرے گا. اب پیارے ساتھیوں ذرا دیکھو غور کرو. اب دیکھیں غور کیجیے. فمن تصدق به فهو كفارة الله. استغفار انسان کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. تو ہوا کیا؟ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا بما اغویتنی یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں یہ کچھ کروں گا. میں جہنم سے لوگوں کو پھر دوں گا. یہ کروں گا. اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. امام شعرانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیر و مرشد سے کس نے پوچھا حضور کیا وجہ ہوئی کہ شیطان سے غلطی ہوئی اور خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی مگر وہ خلیفۃ اللہ بن گئے اور وہ جہنم کا ایندھن بن کے ہمیشہ کے لیے. آپ نے فرمایا اس نے اپنی غلطی اپنے اللہ کی طرف کی. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اس لیے استغفار آپ کو بڑی پسند ہے کیونکہ انسان اپنے آپ کو الزام دیتا ہے. اپنے آپ کو الزام دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اور جو فیصلہ نہ کریں اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق تو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ کے اتارے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو پتہ کریں بڑے صاحب کیا فرمایا آپ لوگ فرماتے ہیں ہمیں تشریف لائیں گے. کب تک تشریف لائیں گے ذرا پتہ کریں بتا دیں ورنہ پھر میں موضوع تھوڑا آگے چلنے سے رب العالمین وقفینا علی آثار عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراة فآتیناہ الانجیل فی ہدی ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة
من التورات وهدى وموعظة للمتقین، پروردگار نے فرمایا اور ہم نے ان کے پیچھے قفینا قفا فلانا و بہی، عربی زبان کا محاورہ ہے قفا کسی کے پیچھے کس کو چلا دیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بعد اور میرے آقا کے درمیان کوئی اور نبی اور رسول نہیں آیا، اس کی ایک دلیل یہ آیت کریمہ بھی ہے. وقفینا علی آثارہم، قفا جو قفی کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلانا، نقش قدم پر چلانا. قفا علی اثرہ بفلاں، کسی کے پیچھے کسی کو لگا دینا، چلا دینا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے. یعنی ہم نے ان انبیاء کے پیچھے عیسیٰ نے، اب میرے آقا سے گفتگو ہو رہی ہے نا، حضور علیہ السلام سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے میرے آقا اس ان انبیاء میں شامل نہیں ہے. اور ہم دنیا کے معنی النبیین ہیں، تمام کے تمام انبیاء کو شامل ہے. تو یہ دلیل ہے بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا. یہ اس کی حقیقی معنی ہے. اگر آپ اس کے مجاز کی طرف جائیں گے تو مجاز سے کچھ بھی کچھ ہو جاتا ہے. حقیقی معنی متاثر، جب تک حقیقت متاثر نہ ہو اس تک مجاز نہیں لیا جاتا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آیا کہ ان تمام کے نقش قدم پر، ان کے تمام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے چلایا، ان کے پیچھے رب العالمین نے ظاہر فرمایا. اب دیکھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے تو فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، ہم نے ان تمام کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے لے آخر میں لے آیا. لیکن جب حضور کا ذکر آیا تو حضور سب کے آخر میں آیا. خاتم النبیین کی ہٹ کر بات کر رہا ہوں. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اے محبوب آپ ان تمام کی اقتداء کیجئے جو انبیاء پہلے کر گئے. جو نبی جس طریقے سے دین پھیلا گیا آپ نے اس طریقے سے دین پھیلانا ہے، رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ نے ہر نبی کی اقتداء کرنی ہے. کس طور پر؟ اس طور پر کہ جو نبی جو معجزہ دکھا گیا وہ سب آپ کے ہاتھ میں. جہاں پر جس معجزے کی جب ضرورت پیش آئے آپ دکھا دیں. میرے شیخ میرے مرشد غزالی اثر سے کسی نے کہا کہ یہاں پر یہ بات آ رہی ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ ان تمام کی اقتداء کیجئے. تو حضور تو مقتدی ہو گئے، باقی سارے انبیاء امام ہو گئے. تو میرے شیخ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. مانتے ہیں یہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک امام ہوں اور لاکھوں مقتدی ہوں. کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ 1,24,000 کے قریب جو ہیں امام اور ایک مقتدی ہو. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو چلایا. کس لیے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، وہ تصدیق کرتا ہوا جو موجود تھا ان کے سامنے تورات سے. تورات میں جو چیز موجود تھی اس کا ہم نے تصدیق کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک بھی یہود کو سب کچھ کر گئے تھے تورات میں کام. ٹھیک ہے نا؟ بین یدہ ہے کہ کلمات بتلا رہے ہیں، تورات کلمہ بتلا رہے ہیں. اس سے اشارہ یہ ملتا ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی وہ تھوڑا بہت ہاتھ دکھا گئے تھے. کبھی تو عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، وہ دراصل ہے کہ وہ انجیل جو ہے وہ بھی تصدیق کرتی ہے جو کہ تورات میں کے سامنے تھا. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کی. اللہ اکبر. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. سے 12 منٹ میں تشریف لا دیں.
اچھی بات ہے. میرے خیال ہے یہاں پر بات کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا باقی کر لیں تاکہ ایسے وقت اولی تک ان کو جانے میں امتحان کرنا پڑے ان شاء اللہ. پھر اس کو آپ کے نام سے دوسری بات